السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، قرآن مجید کی جو آیت شریفہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کی ان سینکڑوں بلکہ ہزاروں آیات شریفہ میں سے ہے جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں 5 مضامین ایسے ہیں جن پر زیادہ زور دیا گیا اور جن کے بارے میں آیت شریفہ زیادہ اتری۔ جیسے توحید کا مضمون ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اللہ ہی نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالی ہی اکیلے اس نظام کو چلا رہے ہیں، اس کے چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، توحید کی صورت اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو 100 آیتیں ایسی ملیں گی جس میں اللہ پاک نے اپنی توحید کا بیان فرمایا۔ ایسے ایک مضمون رسالت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیتیں اور انبیاء اور رسل جو بھیجے گئے ان کے بارے میں۔ ایسا قرآن مجید میں 5 مضمون ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آیات شریفہ اتری۔ ان میں سے ایک مضمون ہے قیامت کا دن، جس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الدین کے نام سے بھی یاد کیا کہ مالک یوم الدین، اللہ وہ ہیں جو یوم الدین کا مالک ہے۔ یوم الدین کہتے ہیں روز جزا کا دن۔ اللہ تعالیٰ اس دن بدلہ دے گی۔ دنیا کے سارے کروڑوں انسان اپنی اپنی عمریں گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے ہر لمحے کا حساب لیں گے۔ اسی کو روز جزا کہتے ہیں، اسی کو یوم الدین کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سب اللہ کے سامنے حاضر ہو کر حساب و کتاب کے سلسلے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، مرتے ہی حساب شروع ہوگا، قیامت قائم ہوتے ہی حساب شروع ہوگا۔ اذا مات الانسان قامت قیامتہ، جب انسان مرتا ہے تو سمجھو اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور سارے انسان غفلت میں اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے سلسلے میں
اعراض کیے ہوئے اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں گویا بطور شکایت کے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت شریفہ میں جو میں نے اس وقت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے وہی مضمون بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان، ہر سانس لینے والا شخص، ہر ذی روح اس بات کو دیکھے، غور کرے کہ وہ کل کے دن کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ ما قدمت لغد، کیا تیار کر کے سامان بھیج رکھا ہے کل کے لیے۔ یہ کل سے مراد کون سا کل ہے؟ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ نہیں، یہ کل سے مراد ہے قیامت کا کل۔ جیسے کل ہفتہ آنا یقینی ہے اور ہفتے کا دن بہت قریب ہے، جمعہ گزرتی ہے تو رات شروع ہوتی ہے، وہ ہفتے کی رات ہے، اور ہفتہ آنا بہت، سمجھو 24 گھنٹے سے پہلے ہی ہفتے کا دن آپ کے قریب آنے والا ہے۔ قیامت بھی اتنے ہی قریب ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما قدمت لغد، کل آنے والے دن کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ ان اللہ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر دوبارہ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی تم میں سے ہر انسان جو کچھ عمل کر رہا ہے اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کسی انسان کا کوئی چھوٹا بڑا عمل اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، کوئی چیز اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، دیکھو کل کے لیے کیا تیار کر رکھے ہو۔ جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کل کو اتنا بڑا کام ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو قیامت کا دن تو بہت بڑا عجیب و غریب اور ہولناک دن ہے، میدان محشر جس کو کہتے ہیں۔ اس دن حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والے ہیں، اور میزان عمل میں انسانوں کے نام اعمال تولے جائیں گے۔ ایک پلڑے میں اچھے اعمال، دوسرے پلڑے میں برے اعمال رکھے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں گے۔ جس کا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیکیوں کا اعمال بھاری پڑ گیا وہ بہت ہی اپنی پسندیدہ مزے کی زندگی میں، عیش کی زندگی میں رہے گا، اور جس کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور برے اعمال بھاری پڑ گئے، اس آدمی کے لیے فرمایا کہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ جو فرمایا کہ ٹھکانہ اس کا، وہ اس ٹھکانے کے بارے میں اللہ تعالی نے سوال کر کے بتایا کہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جس کا کوئی تصور دنیا میں انسان کر نہیں سکتا۔ تو یہ اپنے نام اعمال کو تلوانے سے پہلے اچھے اعمال جمع کرو، نیک اعمال جمع کرو، تاکہ قیامت کے دن نام اعمال میں تلنے کا موقع آئے تو ہمارے اچھے اعمال بھاری پڑ سکیں۔ قیامت دنیا میں آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو بچنے کی کچھ شکلیں دنیا میں انسان اختیار کرتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھائی کوئی دوست پریشان ہے تو دوسرا آدمی اس کی مدد کرتا ہے، پریشانی سے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی سفارش کرتا ہے، تعلق تو نہیں ہے لیکن سفارش کرے گا تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچھ پیسہ لتا دے کر، فدیہ دے کر اپنے آپ کو بھی چھڑا لیتے ہیں، 1,00,000 2,00,000 روپے دے دیا، معاملہ کیس ختم کرا دیا، یہ شکل بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ یا ایک اور شکل بھی یہ ہے کہ کوئی مدد کر دیتا ہے تو کام بن جاتا ہے۔ قیامت کا دن کوئی بھی شکل کام نہیں آئے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس
یہ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کو غور سے سنیے. اس دن سے ڈرو، اس قیامت کے دن سے ڈرو، اس دن کی پریشانیوں سے ڈرو جس دن لا تجزی نفس عن نفس، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا. اچھا کسی کی سفارش چلے گی، ولا يقبل منها شفاعۃ، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، عدل کہتے ہیں فدیہ، روپیہ پیسہ لتا دے کر بچنا، کوئی فدیہ بھی اس دن کام نہیں آئے گا. اور آخر میں فرمایا کہ ولا هم ينصرون، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد بھی نہیں کی جائے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز سے یوں فرما دیا، ایک انسان دوسرے انسان کو کام نہیں آئے گا. لیکن اس آیت شریفہ میں غور فرمائیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تمہارے پروردگار سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا. بات اتنی واضح ہے. اب ماں باپ اپنے اولاد کے لیے، اولاد اپنی ماں باپ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن قیامت کے دن اجنبیت کی دیواریں کھڑی ہوئی ہوں گی. باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. میاں بیوی میں کتنا پیار اور محبت ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، کہیں میرے یہ نامہ اعمال میں سے کچھ مانگ نہ لے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کر، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگیں گے. ہر ایک کے لیے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، آج میں بچ جاؤں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ایسے جلیل القدر پیغمبر، ان کے پاس بھی جب لوگ جا کر کہیں گے کہ آج ہمارا کچھ کام بنا دیں، آج اللہ میاں سے کچھ سفارش ہماری کر دیں، شفاعت کر دیں، یہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام بھی یوں فرما دیں گے کہ آج نفسا نفسی کا عالم ہے. نفسی نفسی اس کا مطلب ہے میں اپنی جان کو بچا لوں کافی ہے. نفسی نفسی کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو بچا لوں کافی ہے، تم اب تمہارا کام جانو، میں میرا کام جانوں. ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو یوں فرمائیں گے کہ ہاں میں سفارش کروں گا، میں شفاعت کروں گا، شفاعت آپ کو دی جائے گی. قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت کن کو ملے گی، یہ ہے سوال. ہم جیسے، تم جیسے، ہمارے جیسے غلط لوگوں کو مل جائے گی جو گناہوں میں مبتلا ہوں، جان بوجھ کر گناہ میں مبتلا ہوں اور بے جانے شرک کے کام کرتے چلے جا رہے ہوں. ہم میں پتہ نہیں کتنے ایسے شرک میں مبتلا ہیں، کتنے ایسے ہیں جو چھوٹے اور بڑے شرک کے کاموں میں مبتلا ہیں، کتنے ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں. ہم اگر شفاعت کی امید رکھیں گے تو یہ بے وقوفی اور خام خیالی ہے. اچھے اعمال کرو، اللہ سے ڈرو، پھر امید رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری سفارش کریں، وہ بھی اللہ کی اجازت ہی سے ہوگا. تو نفسی نفسی کا عالم ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کر رہے گی، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا. تم سب مر کے زمین میں دفن ہو کر ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے، لیکن جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف چلیں گے. تو یہ ہے ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے سلسلے میں تم کو دھوکہ باز دھوکہ نہ دے.
یہ دھوکہ باز شیطان کو کہا ہے کہ شیطان بہت بڑا دھوکہ باز ہے، ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو بہت لمبی عمر ہے، ابھی تو نوجوانی ہے، ابھی تو میں گھٹ مٹ ہوں، ابھی کہاں مرنے والا ہوں، جب مروں گا تو مرنے کے قریب وقت آئے گا تو توبہ اللہ کر لوں گا، یہ سوچتے ہوئے دھوکے میں پڑے رہو گے، پتہ نہیں آخری سانس کب ختم ہوگی اور تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن قیامت قائم ہوگی، سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، تب قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرمائے، جس میں بہت سے ظاہر ہو چکے ہیں اور بہت سے ظاہر ہونے والے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے آرام سے بیٹھوں، کیسے سکون سے رہوں، کیسے چین سے رہوں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور پکڑے ہوئے ہیں، ان کے کان جھکے ہوئے ہیں اللہ پاک کی طرف، اور اللہ کی طرف برابر ان کی نظر ہے، کب اللہ کا اشارہ ہو اور کب وہ سور پھونکیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونکنے کا وقت آئے گا، دنیا کے انسان اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی نہا رہا ہے، کوئی اپنے کاموں میں مصروف و مشغول ہے، کہ اچانک ہلکی سی آواز گونجے گی، لوگ متوجہ ہوں گے کیسی آواز ہے، آپس میں کہیں گے تم سن رہے ہو، وہ کہے گا ہاں میں بھی سن رہا ہوں، تم سن رہے ہو، یہ آواز ہلکی سی بلند ہوگی اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کی، لیکن یہ جب بلند ہونا شروع ہو جائے گی تو انسانوں کے کان پھٹ جائیں گے، اور پھر یہ قیامت قائم ہوگی، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، زمین ٹوٹ جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ پہاڑ جو اپنی سختی اور صلابت کے لیے مشہور ہیں، قرآن مجید نے کہا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم دیکھتے ہو کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑے ہوئے جامد ہیں، لیکن وہ بادلوں کی طرح ادھر سے ادھر گھوم رہے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ایسا فرمائیں گے کہ سور کی آواز بلند ہوگی تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر فضاؤں کے اندر غبار کی طرح پھیل جائیں گے، اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے فرشتے زندہ ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت طاری کر دیں گے، یہ اسرافیل، یہ جبریل، یہ میکائیل، یہ اسرائیل، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ موت قائم فرما دیں گے، کائنات میں کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت وہ آواز دیں گے جو قرآن مجید میں موجود ہے، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی ہے تو اٹھیں دعویٰ کریں، لمن الملک اليوم، کوئی زندہ ہوگا تو نہ اٹھے گا بولے گا، 40 سال تک یہ آواز گونجتی رہے گی، لمن الملک اليوم، ہے آج کوئی بادشاہ جس کی بادشاہت کا اعلان ہو، اور جب 40 سال تک اس آواز کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہوگا بھی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، بادشاہت تو آج صرف اس ایک اللہ کے لیے ہے جو ایک اکیلا ہے اور ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو انسان اٹھیں گے، اپنی اپنی قبروں سے سروں پر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، اور قیامت کے دن قیامت میں میدان محشر کی طرف حساب و کتاب کے لیے چلیں گے۔ یہ جو زندگی ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کی مدت متعین ہے، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اس سے زیادہ تو کوئی جیے گا نہیں، اس سے زیادہ کوئی جیتا ہے تو اخبار میں آ جاتا ہے فلاں صاحب سنچری پار کر کے اتنا جی رہے ہیں، 100 سال فلاں صاحب کے ہو گئے، اس سے زیادہ تو آپ اور ہم جینے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مرنے کے بعد زندگی آتی ہے، یعنی ہمیں لے جا کر قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ یہ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالی دفن ہوتے ہی سب سے پہلے 3 سوالات کرائے جاتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کراتے ہیں کہ تو نے زندگی میں کس کو معبود مانا، اللہ کو یا کسی اور کو،
کون تھے تیرے رسول اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، تو کون سے دین پہ چل کے آیا تھا. وہاں چال بازی نہیں چلے گی. دنیا میں سوالات کے جوابات دیکھ دیکھ کے بھی لکھتے تھے نا، وہاں وہ نہیں چلے گا. یہاں زندگی اچھی گزری ہے تو وہاں جواب صحیح نکلیں گے. یہاں زندگی غلط نکلی ہے تو جواب نہیں نکلے گا. ہائے لادری کہے گا، ہے افسوس میں نہیں جانتا. جو جواب دے دیا اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل گئیں اور وہ مزے میں رہے گا. اور اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس، سو جا ایسے کہ نئی نویلی دلہن سوتی ہے اور آرام کرتی ہے. لیکن جس کی زبان سے ہائے لادری نکل جائے، افسوس کہ میں نہیں جانتا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کے اوپر عذابات مسلط کیے جائیں گے، فرشتے گرز لے کے ماریں گے، اور پھر کیا کیا پریشانیاں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. قبر کا مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو اماں عائشہ کو دیکھا کہ پریشان بیٹھی ہیں، سر پہ ہاتھ لگائے ہوئے. حضرت عائشہ کو چہرہ اترا ہوا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. ہاں، کوئی بھی شریف مرد اپنی بیوی کا چہرہ اترا ہوا دیکھ کر پریشان ہوتا ہے. آپ نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ایک یہودی عورت آئی تھی، میں نے اسے کچھ صدقہ دیا تو اس کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ اللہ تم کو عذاب قبر سے بچائے. یا رسول اللہ یہ عذاب قبر کیا ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. فرمایا ہاں عائشہ، عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے. اس کے بعد کسی بھی نماز میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا چھوڑتے ہوئے نہیں پایا. ہمیشہ آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. کہاں امام الانبیاء اور کہاں عذاب قبر. آپ کے لیے عذاب قبر کا کوئی تصور ہے؟ زمین کو فخر ہے کہ میرے سینے میں محمد رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. عذاب قبر کا تصور تک رسول اللہ کے لیے نہیں ہے. وہ تو ہم کو اور آپ کو سکھانے کے لیے دعا کی ہے. دعا مانگا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا نقشہ کھینچا تو مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو. جو آدمی قبر میں سوال جواب سے پار ہو گیا وہ آخرت کی ساری منزلوں سے پار ہو گیا، اور جو یہاں اٹک گیا پھر اس کے بعد کسی منزل میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ جو خبر کا منظر ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. اس کے بعد تیسرا جو شروع ہوتا ہے وہ قیامت کا دن ہے، یوم الحساب ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں آیات شریفہ اتاری، اور قیامت کے لیے کئی نام ایسے دیے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں. اسے یوم القیامہ بھی کہا، اسے یوم الحساب بھی کہا، یہ یوم الجزا بھی ہے، یوم الدین بھی ہے. اس کو قرآن مجید میں الحاقہ کبھی کہا، اس کو قرآن مجید میں القارعہ کہا. تقریباً 60 یا 70 نام تو ہم نے آج کے جو مجلہ شائع ہو رہا ہے اس میں آیتوں کے حوالے سے ہم نے اس میں جمع کیے ہیں. یہ بڑا خطرناک دن ہے، بڑا ہی خطرناک دن ہے. مسلمانوں کو اس سے غفلت نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ایمان ہے قیامت کے اوپر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر حساب و کتاب دینے پر ہمارا ایمان ہے. جب ایمان ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ڈرنا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ذرا دیکھو کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. کچھ تو اچھے اعمال ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ میاں کے سامنے پیش کر سکیں کہ یا اللہ یہ تھوڑا سا ہے، اسے قبول کر کے معاف کر دے. تھوڑا بھی نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا بھی نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہے. حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حساب لینے پر آئیں گے. تو حساب جب لیں گے تو جس شخص دو طرح سے ہے کہ ایک تو حساب
پوری طرح کھود کرید کے حساب لیں، اور ایک یہ ہے کہ آسان حساب لیں۔ جس کا حساب آسان لے لیا گیا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیڑا پار، اس کا تو آسان ہو گیا، جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کا حساب بہت سختی سے لیا جائے گا، وہ کتنا بھی بڑا سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا تہجد کی نماز میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لے لے، اے اللہ میرا حساب آسان لے لے۔ تو نماز فجر کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ آئے، گھر آئے، تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے جو آپ مانگ رہے تھے؟ یہ آسان حساب لے لے، کیا ہے آسان حساب؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ قیامت کے دن حساب آسان لے لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو بلائیں گے، اس کا سارا نام اعمال کھلا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک نظر اس طرح ڈالیں گے اور ڈال کے فرمائیں گے کہ جہاں ہم نے تجھے معاف کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو لپیٹ کے اسے جنت میں بیٹھیں۔ یہ حساب آسان ہے، حساب آسان ہو گیا۔ اور جس کا حساب اللہ تعالیٰ آسان نہ لے، سخت لے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جس کا حساب سخت لیا جائے گا، ہلاکا، وہ آدمی ہلاک ہو کر رہے گا، وہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، گرفتار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے آسان حساب مانگو، قیامت کے دن اللہ آسان حساب لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، وہاں اللہ کے رسول موجود ہوں گے، وہاں مقام محمود پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ حضرت علامہ اقبال نے اپنے ایک فارسی شعر میں یوں کہا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن میرا حساب لینا ہے تو آسان لے لے، آسان حساب لے لے، میرا بیڑا پار فرما دے، اور اگر اللہ تو اگر میرا حساب آسانی سخت ہی لینا چاہتا ہے تو ایسا کر یا پروردگار کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کے لے لے، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا کہ یہ میرا امتی جس کے لیے میں رات بھر کھڑے ہو کے دعائیں کرتا تھا، ایسے برے برے اعمال لے کے یہاں اللہ کے سامنے آیا، میرے سامنے آیا، اس شرمندگی سے میں بچنا چاہتا ہوں، یا اللہ میرا حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لے۔ تو یہ حضرت علامہ اقبال کا احساس تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سب کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حساب آسان لے لے، آسان ہی لے لے، اور اگر حساب لینا ہے تو ہم نہیں کہیں گے ہمارا حساب آسان لے لے، بس یہی ہم آپ سے مانگتے ہیں یا اللہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتے۔ تو حضرت عائشہ سے فرمایا یہی آسان حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جنت میں بھیج۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی کمرے میں بیٹھ کر اپنے حجرے میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی حضرت عائشہ سے، اور اپنی ساری بیویوں میں بہت زیادہ چاہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے عائشہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب اور جہنم کی آگ اور اللہ کے عذابات کو یاد کر کے رو رہی ہوں، پتہ نہیں ہمارا حال قیامت کے دن کیا ہوگا۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو جنت ان پہ ناز کرتی ہے، لیکن یہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ روتی کیوں ہو؟ اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے نوازے گا۔
تو حضرت عائشہ نے ایک سوال کیا، غور سے سنیے اس سوال کو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں کہ آپ کی کسی بات کو اللہ تعالیٰ ٹھکراتے نہیں ہیں، کیا آپ قیامت کے دن ہمارے لیے کام نہیں آئیں گے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، فلاں آپ کی بیوی ہے، اور یہ حسن و حسین، یہ فاطمہ سب آپ کی اولاد ہیں، کیا آپ ہمارے لیے، اہل بیت کے لیے، اہل و عیال کے لیے کچھ کام نہیں آئیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، قیامت کا منظر ایسا ہے کہ 3 وقت ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ 3 وقت ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جب کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں مجھے سفارش کا موقع ملے، شفاعت کی اجازت ملے، میں سفارش کر دوں۔ 3 وقت بڑے کڑے وقت ہیں۔ پوچھا کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ کہا ایک وقت وہ جب کہ نام اعمال میں اچھے اور برے اعمال کو تولنے کا موقع ہوگا، کہ وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب سوچتے رہیں گے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ یہ ایک بڑا کڑا وقت ہوگا جب اعمال ترازو میں تل رہے ہوں گے، یہ ایک سمجھ میں آیا۔ اور دوسرا وقت وہ ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی نام اعمال دیں گے، کسی کو سیدھے ہاتھ میں دیں گے، داہنے ہاتھ میں، رائٹ کے ہاتھ میں کسی کو دیں گے، اور جس کو اللہ سیدھے ہاتھ میں دے دیں گے، فرمایا کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں دیں گے وہ لے کے میدان محشر میں گھومتا رہے گا، پھرتا ہے، لو دیکھو میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا، مجھے معلوم تھا کہ میری اچھی زندگی کا یہ صلہ ملے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کو بیان فرمایا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ میں دے دیں گے، لیفٹ کے ہاتھ میں دے دیں گے، اس کا بھی بیڑا غرق۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سینے میں سے ہاتھ ڈال کے کھینچ کے پیٹھ کے پیچھے سے دیں گے، سمجھے؟ ایک تو سیدھے ہاتھ میں، ڈائریکٹ سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اور یہ کہ اس ہاتھ کو سینے میں سوراخ ڈال کے پیٹھ میں سے نکال کے پیٹھ میں اس کو دیں گے، یہ اور خطرناک ہے۔ یہ موقع ایسا ہوگا کہ ہر انسان نفسی میں مبتلا ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے کون سے ہاتھ میں دیں گے، یہ ہاتھ میں دیں گے، یہ ہاتھ میں دیں گے، یا اس ہاتھ میں دیں گے تو پیٹھ کے پیچھے کھینچ کے دیں گے۔ یہ دوسرا وقت بڑا کڑا وقت ہوگا جہاں کوئی کسی کا نہیں۔ اور تیسرا وقت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ پل صراط کو جہنم پہ بچھا دیں گے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر آدمی کو پل صراط پہ گزرنا ہی ہے، وہاں سے گزرے بغیر کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا، جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ پل صراط کو جہنم پر بچھا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جاؤ اس کے اوپر سے جاؤ۔ جو آدمی نیک ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، اللہ سے ڈر کے گزارتا تھا، دنیا میں لوگوں کے کام آتا تھا، خود بھی اچھے کام کرتا تھا، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیتا تھا، اچھی زندگی گزار کے گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے مطابق پل صراط پر سے اسے گزار دیں گے۔ کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی اور سے کم، کوئی اس سے کم، کوئی کچھوے کی چال میں گزرے گا۔ پل صراط پر سے جو گزرے گا تو اس کی جو انٹری ہوگی وہ جنت میں ہوگی، لیکن پل صراط پہ کٹ کے جو گرے گا تو وہ سیدھے جہنم میں گرے گا۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ 3 کڑے وقت ایسے ہیں کہ جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ مضمون صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رونے لگے، کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ان ہولناکیوں، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ یوں کہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی کام بنانے والا ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی کام بنانے والا ہے۔ یہ ایسی سچی حقیقتیں ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو قومیں ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری، وہ آخرت کو نہیں مانتی تھی،
مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اسے ایمان نہیں رکھتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص کافر و مشرک رسول اللہ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی جو کہیں زمین میں پڑی ہوئی سے ملی تھی۔ بوسیدہ ہڈی جب زمین سے نکلتی ہے تو وہ اتنی سخت ہڈی بوسیدہ ہو جاتی ہے تو اسے انگلیوں میں اس طرح رگڑ کر پاؤڈر بنایا جا سکتا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح اس ہڈی کو پاؤڈر کی طرح سے کھینچا اور اس نے کہا کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یہ تو پوری طرح بوسیدہ ہو چکی ہے نا، یہ تو ہڈیاں زمین میں دفن ہو کے ختم ہو گئیں، اب آٹا آٹا ہو گئی، کون اس کو زندہ کرے گا۔ سورہ یاسین کے آخر میں آیت شریفہ ہے من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے جس پروردگار نے پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ زندہ کر کے اٹھائیں گے، اللہ اٹھائیں گے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ ہمارے بچپنے میں آپ حضرات کے بھی ماں باپ نے بچپنے میں رات کو سوتے وقت میں 5 کلمے پڑھاتے تھے، اور 5 کلموں میں یہ بھی آتا تھا کہ مرنے کے بعد البعث بعد الموت، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ قیامت میں زندہ کریں گے، حساب و کتاب لیں گے۔ یہ پکا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قیامت کے دن کے سلسلے میں ہم تیاری کریں۔ ان سب باتوں کے پیش نظر ہی اس مرتبہ کا مجلہ ہی ہم نے قرآن اور قیامت کے دن کے بارے میں نکالا۔ اس میں شروع سے آخر تک قرآن مجید نے قیامت کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، کتنی آیتیں ہیں، اور عالم برزخ کیا ہے، ان سے بچنے کی کیا شکلیں ہیں، قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے۔ 100 صفحات کا مجلہ ہم نے اس وقت شائع کیا ہے، اس کی کاپیاں آ چکی ہیں، آپ حضرات اسے خریدیے۔ اس کے شائع کرنے کے پیچھے ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی قیامت کے دن کے بارے میں تیاری کرنے کی کوئی توفیق دے۔ آپ حضرات اپنے گھروں میں اسے لے جا کر پڑھیے، تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو پڑھ کے سنائیے، اپنے بیوی بچوں کو پڑھ کر سنائیے، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر آخرت کو بھلانے سے ان کو منع کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ سبق دو کہ بچوں دنیا میں جو چاہے بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کچھ بھی بنو، اتنا ضرور ہے کہ اچھے مسلمان بنو، اور ہم کو قیامت کے دن مرنے کے بعد اللہ پاک کے سامنے جا کے جواب دینا ہے۔ یہ تصور اپنے ذہن میں پیدا کرو۔ جب آپ اپنے بچوں کے دلوں میں یہ عقیدہ مضبوط کر دیں گے تو آپ سمجھو یہ کامیاب باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلے کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے اللہ تعالی اس کو سبب اور ذریعہ بنائے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سارے کام جامع مسجد میں جو ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو توفیق بخشی ہے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جامع العلوم کو ایک ایسا نام عطا فرمایا اور ایسی شان اور شوکت دی ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا شکر کہ یہ نام پہنچ چکا ہے۔ امریکہ سے بھی لوگ فون کرتے ہیں، عربوں سے بھی فون کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ جامع علوم کا رزلٹ کیسا ہے، جامع علوم نیا کیا ہو رہا ہے، جامع علوم میں نئی عمارتیں کون سی بن رہی ہیں۔ جامع علوم اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ 5-10 روپے کا چندہ جو آپ چادر میں ڈالتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ڈال کے جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں اسے لے لیتے ہیں اور اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جامع مسجد کا ٹرسٹ اس وقت کئی کاموں کی جاری رکھنے کی وجہ سے مقروض ہے، اس کے باوجود کوئی کام ہمارا رک نہیں پا رہا ہے۔ آپ حضرات کی مدد، نصرت و اعانت ایسے ہی جاری و ساری رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا اور ضرور آئے گا کہ جامع العلوم ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر جائے، اور اللہ تعالیٰ اسے جو ہندوستان بھر کو فائدہ پہنچ رہا ہے
جامع العلوم کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف و قبولیت عطا فرمائے، اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، ہندوستان میں امن اور امان قائم فرمائے۔ جو حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو طاقت دے، قوت دے، اور ہندوستان میں امن و امان کو قائم رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد و افراد کو اسلام و قرآن سے وابستہ فرما دے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔